گزشتہ سال نومبر میں مجھے نندپور جانے کا اتفاق ہوا۔ نندپور جو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہیں میری ملاقات ایک دیہاتی بچی حریب سے ہوئی۔ وہ نہ کوئی لمبی باتیں کر رہی تھی، نہ خود کو نمایاں کرنے کی کوششوں میں لگی تھی، مگر اس کی شخصیت خود بول رہی تھی۔ وہ پر اعتماد بچی تھی۔ حریب کا اعتماد بہت خاموش تھا مگر مضبوط۔ وہ اعتماد جو شور نہیں مچاتا، جو دکھاوے کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی تھی، سوالوں کے جواب سوچ سمجھ کر دیتی تھی، اور اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ وہ جیسی تھی اس میں مطمئن تھی۔ اس کی محنت نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کا دن موبائل فون یا فضول مصروفیات کے گرد نہیں گھومتا تھا۔ وہ گھر میں والدہ کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ عمر اس کی ہوگی 6 سے 7 سال۔ ذمہ داریاں تو کوئی خاص اس پہ نہیں تھیں، لیکن اس کو احساس تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ محنت ہی زندگی کو آگے بڑھانا کا نام ہے۔ اس کے انداز میں ایک وقار تھا، ایک ٹھہراؤ تھا۔ حریب سے مل کر مجھے دیہات اور شہر کے بچوں کے روٹین کا واضح فرق محسوس ہوا۔ شہر کے بہت سے بچے سہولتوں میں پلتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، مگر اکثر ان میں اعتماد کی کمی، ناکامی کا خوف اور دوسروں سے موازنہ کرنے کی عادت پائی جاتی ہے۔ چھوٹی سی مشکل انہیں پریشان کر دیتی ہے اور ذرا سی ناکامی ان کے حوصلے توڑ دیتی ہے۔ اس کے برعکس دیہات کی بچی کم وسائل میں جینا سیکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی آسان نہیں، اس لیے وہ مضبوط بنتی ہے۔ وہ حوصلہ باہر سے نہیں ڈھونڈتی بلکہ اپنے اندر سے پیدا کرتی ہے۔ وہ حالات کا شکوہ نہیں کرتی بلکہ ان سے سیکھتی ہے۔ یہ ملاقات مجھے ایک بہت بڑا سبق دے گئی۔ طاقت سہولتوں سے نہیں، ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم اور آگہی بہت ضروری ہیں، مگر اگر ان کے ساتھ محنت، صبر اور شکر نہ ہو تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ دیہات کے بچوں کے پاس شاید وسائل کم ہو، مگر ان کے پاس وہ مضبوط رویہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر امتحان میں کام آتا ہے۔ اگر شہر کے بچے دیہات کی سادگی، صبر اور محنت کو اپنا لیں اور دیہات کے بچوں کو بہتر مواقع مل جائیں تو ہم ایک متوازن اور مضبوط معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے سبق نہ کتابوں میں ملتے ہیں، نہ ہی درسگاہوں میں، وہ ہمیں خاموشی سے ملتے ہیں، نندپور کی ایک دیہاتی بچی کی صورت میں۔